السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر. گجرات کا کسائی نریندر مودی، امیت شاہ اور سی آر پاٹیل کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک قطرہ پانی کا نہیں جانے دیں گے. بلاول زرداری کہتے ہیں کہ دریا میں پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا. پاکستان کی لائف لائن آپ ختم کرو گے اور آپ زندہ بچ جاؤ گے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج جو آپ کر رہے ہو، جنگ کرنا چاہتے ہو، لارج سکیل وار کرو گے یا محدود جنگ کرو گے؟ جو بھی کرو گے اس کا جواب اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا. وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ آؤ تحقیقات کرو، شفاف تحقیقات کرو، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر الزام ہم پہ نہ ڈالا کرو. لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے اپنے قومی ضمیر کو مطمئن کرنا ہے. ہمیں خون میں نہلا کے قومی ضمیر کو مطمئن کرنا ہے. جو تمہارا وتیرہ ہے وہ وقت اب نہیں ہے. اب پاکستان اور چین کے جو انمول رشتے ہیں ان کی آزمائش کا وقت بھی آ گیا ہے. کیا پاکستان کی خاطر چین دنیا کا 9واں بڑا دریا برہما پتر بند کرے گا؟ کیا گنگا میں اشنان کرنے کے لیے پانی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آج ہم انہی موضوعات پہ آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ نریندر مودی بنیادی طور پہ ایک نفسیاتی مریض اور کسائی ٹائپ شخص ہے، اور وہ چائے بیتے بیتے وزیر اعظم تو بن گیا، لیکن اس کی جو ذہنی استعداد تھی وہ آج بھی اقلیتوں کی دشمنی، اقلیتوں کو خون میں نہلانے، خاص طور پہ مسلمان دشمنی، چونکہ اس کی پوری سیاست، پورا ان کا روزگار اسی پہ لگا ہوا ہے کہ وہ مسلم دشمنی کی بات کرتا ہے. یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، اس کی مقبولیت یا اس کو ووٹ ہی اسی بنیاد پہ پڑتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا خون بہاتے رہیں. گجرات میں جب اس نے مسلمانوں کا خون بہایا تو پوری دنیا نے، امریکہ نے اس کے داخلے پہ پابندی لگا دی تھی، لیکن چونکہ عالمی سطح پہ مسلمانوں کا خون بہانے پہ اتفاق رائے ہی پایا جاتا ہے، جس کا ایک مظاہرہ ابھی غزہ میں بھی ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ پابندی ختم ہو گئی. لیکن یہ جو ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، یہ نریندر مودی، امیت شاہ اور اس کے جو آواری ہیں، ان کے منہ کو جو خون لگا ہوا ہے، اس کو روکنا آزاد ضروری ہے. پوری دنیا کے مسلمان آگے بڑھیں اور اس کو روکیں، ورنہ مسلمانوں کے لیے تو عرصہ حیات تنگ ہو چکا ہوا ہے. بھارت میں، کشمیر میں مسلمانوں کے لیے وہاں زندہ رہنا عزت سے انتہائی ناممکن ہو رہا ہے. اب وہ جو ان کے جو جغرافیائی وسعت ہیں ان کے اندر تو مسلمان اب عزت سے زندہ رہ نہیں سکتا، مسلمان اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا، لیکن وہ اب پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ سی آر پٹیل کہہ رہا ہے کہ ہم ایک قطرہ پاکستان میں پانی کا نہیں جانے دیں گے. تم کیسے نہیں جانے دو گے؟ کیا تمہیں نہیں یاد رہا یہ جو تم نے سرجیکل سٹرائکس کر کے ہمارے دیودار کے پودے اور وہ 2 کوے مارے تھے، اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تم کدھر ابھی ذخیرے بناؤ گے؟ ہمارے پاس تو میزائل ٹیکنالوجی اس وقت پوری دنیا کے جو 10 ٹاپ ممالک ہیں جن کی میزائل ٹیکنالوجی کی تعریف کی جاتی ہے وہ تو یہاں پہ موجود ہے. وہ ڈیم کہاں بناؤ گے؟ زیر زمین بناؤ گے؟ زیر زمین بھی اب وہ جو بنکرز بنتے ہیں ان کی تباہی کے لیے بھی ٹیکنالوجی آ چکی ہوئی ہے، بمبار طیارے آ چکے ہوئے ہیں. وہاں پہ ایسے آلات موجود ہیں کہ زیر زمین اگر تم ڈیم بناؤ گے تو ہم اس کو بھی اڑائیں گے. پاکستان آرمی کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، جو صلاحیت ہے، وہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ پیچھے کیا ہوا تھا جب تم نے سرجیکل سٹرائکس کیے تھے؟ وہ ایک طیارہ تباہ کروا کے تم بھاگے ہو. تمہیں بھول گیا ہوا ہے؟ آؤ تمہیں یاد کروائیں گے. ابھی یاد کروانے کا وقت آ گیا ہوا ہے. وہ بھول جاؤ کہ یہ 5 اگست 2019 ہے. نہیں، وہ والی کہانی ختم ہوئی ہے. اس وقت کی جو آرمی کی لیڈرشپ ہے وہ سارا ہتھیلی کے اوپر لے کے پھر رہی ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے. وہ لڑیں گے اور ایسا لڑیں گے کہ دنیا میں ایک نئی مثال بنے گی کہ لڑائی کا رخ کیسے تعین ہوگا، یہ پوری دنیا دیکھے گی. یہ جو اس وقت انڈیا کے اندر ایک جنون چڑھا ہوا ہے جنگ کا، یہ جنون ختم ہو جائے گا. جب دلی میں گھاس نہیں اگے گی تو یہ جنون ختم ہو جائے گا. ابھی جو آپ جس طرف بڑھ رہے ہو اس کو روکو، اس سے قبل کہ تم تباہ ہو جاؤ گے. یہ جو تم نے ایک مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا ایک پسندیدہ عمل بنا رکھا ہے، یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. اور پھر تم جنگ کرو گے.
محدود کرو گے یا لارج سکیل والی کرو گے، جو بھی کرو گے اس کا جواب اسی طرح سے ملے گا۔ یہ اب وہ والا سین نہیں ہے کہ اب آگے سے تمہیں جواب ملا تھا، تمہیں یاد نہیں رہا سرجیکل سٹرائکس کے بعد تمہیں جواب ملا تھا، لیکن تم نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے، تم نے اپنی قوم کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے جہاں بے گناہ لوگوں کو پھانسی پہ لٹکانا ہوتا ہے، وہیں پہ تم نے ایسے ڈرامے رچانے ہوتے ہیں۔ آؤ رچاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آگے سے جب جواب ملے گا تو اس کے بعد تمہیں ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی مرضی سے چلتے رہو اور تمہیں اس کا جواب نہ دیا جائے۔ اور اس مرحلے پہ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے، یا یہ ہو رہی ہے، پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے، جہاں پہ ڈیم بنے گا وہ ڈیم اڑ جائے گا۔ الحمدللہ کہ ہمارے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو بھارت کے آخری کونے تک سب کچھ اڑا دے گا، وہ کوئی مسئلے والی کہانی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت چین اور پاکستان کے تعلقات کی آزمائش کا وقت آ گیا ہوا ہے یہ، چونکہ چین کے پاس تبت سے نکلنے والا برہما پتر موجود ہے۔ 2900 کلومیٹر لمبا یہ دریا انڈیا کو سیراب کر رہا ہے، انڈیا کی جو معیشت ہے اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ دریا کشن گنگا، یہ جو دریا ہے یہ گنگا میں مل رہا ہے، وہی گنگا جس میں یہ جا کے کمبھ میلے میں کروڑوں کی تعداد میں وہاں پہ اشنان کرتے ہیں۔ تو یہ دریا ہوگا تو اشنان ہوگا، یہ دریا ہوگا تو تمہاری معیشت زراعت چلے گی۔ تم ہماری لائف لائن ختم کرو گے تو چین تمہاری بھی لائف لائن ختم کرے گا۔ یہ اس چین کے لیے بھی آزمائش ہے۔ اور تم اگر دریاؤں کا پانی روکو گے تو تمہارے لیے دنیا میں یہ ایک مثال بنے گی، تو کوئی بھی تمہارا پانی روکے گا، چین بھی روکے گا، بنگلہ دیش بھی روک سکتا ہے، اس کے بھی دریا آپ کی طرف آ رہے ہوئے ہیں۔ ہیڈ اینڈ ٹیل کو اگر تم متاثر کرو گے تو وہ تمہارے لیے بھی آگے مستقبل میں ایک اذیت بن جائے گی، تمہارے لیے بھی ایک مصیبت بن جائے گی۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم یک طرفہ چلتے رہو گے اور تمہیں جواب کوئی نہیں دے گا۔ تم گجرات کے قصائی، یہ جو تمہاری جغرافیائی حد ہے، وہاں پہ تو تم نے مسلمانوں کا خون بہا، ہر لمحے بہا رہے ہو۔ ابھی جو دہشت گردوں کی نام نہاد دہشت گردوں کی تلاشی کے نام پہ تم نے مقبوضہ کشمیر میں جو لوگوں کی زندگیاں جیرن کی ہوئی ہیں، جو وہاں پہ تم رسوائیوں کا سامان لیے پھر رہے ہو، تمہاری فوج عصمت دری کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں، لیکن تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم آ کے پاکستان کے اندر کچھ کر جاؤ گے، وہ نہیں ہو سکے گا۔ تم بلوچستان میں دہشت گردی کرواؤ، تم KPK میں دہشت گردی کرواؤ، تم کراچی میں دہشت گردی کرواؤ، اسلام آباد میں دہشت گردی کرواؤ، لیکن تمہیں جواب دیا جائے گا، اور ایسا جواب دیا جائے گا کہ جو تاریخ کو اثر نو مرتب کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دندناتے پھرو اور تمہیں جواب نہ دیا جائے، جواب دیا جائے گا، اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تم ہماری لائف لائن کو کاٹو اور ہم آگے سے بیٹھ جائیں چپ کر کے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسا جواب ہوگا جو تاریخ میں رقم ہو کے رہے گا۔ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، یہ جو تمہارا منہ کو خون لگا ہوا ہے مسلمانوں کا، اس سے باز آ جاؤ، اس سے قبل کہ وہاں پہ تمہیں دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، وہاں پہ کوئی زندہ ہی نہ ہو، تو پھر اس کے بعد تم کیسے خون پیو گے؟ باز آ جاؤ اس سے پہلے کہ یہ برصغیر تباہ ہو جائے۔ کشمیر ڈیجیٹل آپ کو لمحہ بلمحہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی تنازع کشمیر سے متعلق، پاک بھارت جو معاملات ہیں ان سے متعلق آگاہ کرتا رہے گا، اور کشمیر ڈیجیٹل سے آپ جڑے رہیے گا، آپ کو ہر لمحہ اپڈیٹ کیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔